مومن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، مزید عمل کی مہلت ختم ہو گئی، اور مومن کی عمر اس کی بھلائی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا، اور ان کے ثواب میں سے کوئی کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں سے بھی کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ جمعے کے دن قبولیت دعا کی گھڑی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے پھر بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے، وہ گھڑی تھوڑی سی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیحت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی، اور تم شراب مت پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اللہ سے کیسے دعا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی۔ غصہ نہ کیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بار بار فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔